بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو، زه مبارک علي او تاسو ګورئ پروګرام انسایټ وذ مبارک علي. ډیفینیټلی دا خبرونه تاسو ګورئ زمونږ د خیبر نتورک اسلام آباد مرکز نه. کتونکو نننۍ خبرونه کې مونږ به نن خبره کوو د پاکستان تحریک انصاف لخوا یو وارې بیا د احتجاج کال ورکړی شوی دی او په 8 فروری باندې یعنی سبا نه بل سبا 2 ورځې پس په صوابۍ کې یو لویه ولسي غونډه رابللې ده پاکستان تحریک انصاف لخوا، او دا په داسې محال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف چې کومه صوبایي لیډرشپ دی هغې کې هم بدلون راغلی دی او جنید اکبر چې کومه دی هغه د پارټۍ صدر جوړ کړی شوی دی او چې کومه زموږ وزیر اعلی علي امین ګنډاپور صاحب دی هغه ته امر شوی دی چې هغه د په خپله چې کومه څوکۍ ده د وزارت اعلی د هغې باندې توجه ورکړي او خپل چې کومه مینجمنټ دی په هغې دی متوجه شي. یو دغه ایشو ده. بله د حکومت هم کال پوره شو، هغې ته څه چیلنجز و په دې یو کال دوران کومه چیلنجز و او کومه اوس ورته مخې ته راپېښ دي او خاص کر دا چې کومه احتجاج کال دی. بله زمونږ چې کومه د پاکستان تحریک انصاف بانی چیرمین عمران خان چې کومه دی هغه آرمی چیف ته خط لیکلی دی او په خط کې د هغه نه غوښتنه کړې ده چې لږ غونته کې دی سپیس ورکړي د پاکستان تحریک انصاف ته، لکه مطلب د دې دغه جوړیږي چې کومه د هغوی غوښتنه ده چې په 26 نومبر او په 9 مۍ کال 2023 چې کوم واقعیت شي په هغې د یو جوډیشل کمیشن جوړولو کې خپل کردار ادا کړي. نو دغه په دې باندې به خبره کوو چې دا څومره یو مؤثره کار دی د آرمی چیف نه غوښتنه کوله. آیا زموږ په جمهوري نظام کې د دې گنجایش شته او که نه؟ حالانکه د پاک فوز لخوا د اسټابلیشمنټ لخوا د ذرایعو تر مخه د داسې قسمه سخته د هغې یو وارې بیا د هغې نه انکار شوی دی چې داسې قسم معاملات ټیک نه دي او عمران خان خبره کول غواړي نو د سیاسي ګوندونو سره دي کړي. په دې ټولو معاملاتو خبرو لپاره ما سره دلتا स्टूडियो के मौजूद है डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब. डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया. मैंने पश्तो में तमहीद बांधी, आपको समझ आ गई होगी हमने किन मौजूद पे बात करनी है. और इसके अलावा डॉक्टर नाजिर महमूद साहब स्काइप के ज़रिए हमारे साथ मौजूद है. तो डॉक्टर साहब आपको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में. और ये जो मैंने प्रोग्राम के इब्तिदाइये में कहा है तो मैं आपके लिए गोशगुजार करूँ और उससे सवाल भी बनता है कि हुकूमत का जो एक साल है किस कदर चैलेंजेस रहे उनको और उनके सारे जितने भी उसके ख़िलाफ़ एहतजाज हुए हैं और जितना जो माशी बहरान था और उसके अलावा जो सियासी कशमकश रही है इसी साल के दौरान. और अब 8 फरवरी को 2 दिन बाद एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक एहतजाज किया जा रहा है. गो के सवाबी उसका जो है ना मरकज़ है उस एहतजाज का, लेकिन कुछ भी हो सकता है करने को. अगर आ जाए कोई हालात अगर इधर उधर हो जाए तो कुछ भी हो सकता है. तो व्हाट डू यू थिंक ये क्या इतना दमखम रह गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 26 नवंबर के वाक़यात के बाद कि जो कि फ़ाइनल कॉल थी, लेकिन वो फ़ाइनल कॉल भी हमने देख ली कि वो भी जो ब्लफ हम कह सकते हैं वो भी कॉल ऑफ हो गया. तो उसके बाद क्या दमखम आपको नज़र आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि एक बार फिर कोई टफ टाइम दे सके हुकूमत को? देखिए, पाकिस्तान में हम जानते हैं सियासी तारीख में हमने देखा है कि किसी भी पार्टी में दमखम उतना ही होता है जितना दमखम उनको दिया जाता है. अच्छा, तो हाँ, ये दमखम ज़्यादातर पार्टियों का अपना नहीं होता और ये माजी में हमारे पास बेशुमार ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जिस भी पार्टी दिखाने की कोशिश की, अगर उसको मुख्तदर हल्कों से मतलब ये कि जो ताकत के मराकिज़ हैं उसको आप इस्टेब्लिशमेंट कह लें, फौज कह लें, जो भी कह लें, तो मुख्तदर हल्कों की तरफ से अगर उनको गो हेड सिग्नल होता है तो वो ताकत आ जाती है, और अगर गो हेड का सिग्नल नहीं होता तो वो ताकत नज़र नहीं आती. तो अभी जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल एक लॉस्ट फोर्स तो हम नहीं कह सकते, यानी ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ख़त्म हो गई है या इसमें अब जान नहीं है. इसमें अभी जान बाकी है और ये बिल्कुल इस चीज़ का इम्कान मौजूद है कि एक ऐसी पार्टी जिसको बज़ाहिर समझा जाए कि वो उसमें कोई दमखम नहीं है, लेकिन कुछ अरसे में हम ये देखते हैं कि अगर उसको कहीं से डोरियां हिलाई जाती हैं तो वो एकदम से एक ताकतवर फोर्स बन के सामने आ जाती है. तो अभी तो इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि जो हमारे मुख्तदर हल्के हैं वो नहीं चाहते कि तहरीक इंसाफ किसी मतलब सिर्फ बयानात देती रहे और मौजूदा हुकूमत को प्रेशर में ज़रूर रखे, क्योंकि ये उनके फ़ायदे में जाता है. क्योंकि मौजूदा हुकूमत ज़ाहिर है कोलिशन गवर्नमेंट है, मखलूत हुकूमत है और इसको भी इसके सर पे हमेशा तलवार लटकती रहनी चाहिए, वरना फिर ये अपनी मर्जी चलाना शुरू कर देंगे. तो इसलिए मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जिसमें ये तहरीक इंसाफ भी एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप है.
اب دوسرا اپنا پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہو سکتی ہے، فضل الرحمان بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ سارے گروپس جو ہیں یہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں. جب ان کی ڈوری ہلائی جاتی ہے یہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں اور حکومت کو پریشر میں لیا جاتا ہے اور حکومت جو ہے وہ سر تسلیم خم کر دیتی ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ کو جو ڈکٹیشن ہمیں دے رہے ہیں ہم وہ مان لیں گے. تو مجھے یہ سارا اس وسیع پس منظر میں تو یہی نظر آتا ہے. اب یہ سوادی والا نے بڑی دلچسپ ایک بات کہی کہ دم خم عطا کردہ ہوتا ہے، تو یہ عطا کردہ جو دم خم ہے جو واپس لیا گیا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں جو عمران خان صاحب نے جو خط لکھا ہے آرمی چیف کو، تو کیا وہی دوبارہ وہی نظر عنایت مانگنے کے لیے لکھا گیا ہے؟ ڈیفینیٹلی وہی، میرے خیال میں تو وہی ہے. لیکن وٹ ڈو یور، آپ کے کیا اس میں رائے ہے کہ کیا کتنا مؤثر ہے یہ طریقہ؟ ایک تو یہ ہے کہ جمہوری ملک میں ایک سو کالڈ ایک جمہوری سسٹم میں اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کہیں بھی فٹ نہیں بیٹھتا جمہوری اصولوں پہ کہ آپ آرمی چیف کو بتا دیں کہ ہمارے لیے اسپیس کریٹ کریں. لیکن بدقسمتی سے جو آپ نے کہا عطا کردہ والی جو بات آپ نے کہہ دی ہے، تو پھر اس میں اس خط کی واقعیت بنتی ہے کہ واقعتاً اگر ایسا ہے تو پھر اس طرح کے خط لکھے جائیں گے بدقسمتی سے. دیکھیں خط جو ہے وہ ایک بڑا، یہ پورے پروسیس کو بڑا پراسرار رکھا جاتا ہے نا. یعنی اب اس میں ابہام یا جس کو ایمبیگویٹی آپ انگلش میں کہہ لیں، ابہام، بڑی مبہم چیزیں رکھی جاتی ہیں اور صاف کھل کے بتلایا نہیں جاتا. یعنی کہتے ہیں نا کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتی بھی نہیں. تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا. اب جیسے خط کے بارے میں یہی ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ خط ہے اور بعض اخبارات نے تو اس خط کے مندرجات تک شائع کر دی ہیں کہ جی خط میں یہ چیزیں ہیں. دوسری طرف بعض اخبارات میں جو ہے وہ فوج کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ جی ہمیں نہ کوئی خط ملا اور نہ آرمی چیف کوئی خط پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہے، یہ بھی کہا گیا ہے. تو اب یہ بالکل یہ کنفیوژن ہے نا، کنفیوژن کریٹ کیا جا رہا ہے. یعنی درپردہ بات چیت کی بھی جا رہی ہے اور اس کا یعنی اعتراف بھی نہیں کیا جا رہا کہ واقعی میں بات چیت ہو رہی ہے. لیکن اگر وہ خط کے مندرجات جو بعض اخبارات میں چھپے ہیں وہ مان لیے جائیں یا دیکھ لیے جائیں تو وہ ایک طرح سے موجودہ حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے کہ یہ یعنی جعلی مینڈیٹ سے موجودہ حکومت آئی ہے اقتدار میں اور ہمیں جو ہے وہ تحریک انصاف کو اس کا جو اصل مینڈیٹ ہے وہ واپس دیا جائے، یعنی ان کو اقتدار میں واپس لایا جائے. تو یہ خط بھی مجھے ایک یعنی یہ خط بھی خود بخود نہیں لکھا گیا ہے. اگر خط لکھا گیا ہے یہ بھی ڈکٹیٹ کروایا گیا ہے اور اس میں یہ نکات دیے گئے ہیں کہ جناب یہ نکات آپ رکھیں تاکہ موجودہ حکومت، دیکھیں جب بھی کسی حکومت کو پریشر میں لیا جاتا ہے یا الٹیمیٹلی ہٹایا جاتا ہے تو اس کے خلاف ایک چارج شیٹ تیار کی جاتی ہے. میرا ماننا ہے ڈاکٹر صاحب، میرا ماننا ہے کہ اگر اس کی بجائے پھر اگر ٹھیک ہے اس کی چارج شیٹ تو پھر ایک وائٹ پیپر اگر ہو جاتا تو اس سے بہتر ہوتا، ایک جمہوری عمل ہوتا. ڈاکٹر عابد عباسی صاحب اپنے باتیں سن لی ناظر محمود صاحب کی. ایک تو یہ بڑا اچھا جو میرا پہلا سوال تھا کہ کوئی دم خم ہے پی ٹی آئی میں، تو یہ ایک مجھے بڑی اچھی لگی بات کہ عطا کیا جاتا ہے بدقسمتی سے. تو مطلب یہ ایک اتھینٹک یا جنوائن پبلک وہ ایک مینڈیٹ نہیں ہوتا، یہ جو ہماری پارٹیوں میں جو دم خم کی بات ہوتی ہے. تو چلے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اور آپ سے سوال یہی ہے سیم کہ کیا اب کوئی ٹف ٹائم دے پائے گا، خاص کر وہی سوال کہ 26 نومبر 2024 کو کیا ہوا، ہم نے دیکھ لیا فائنل کال اور کفن سر پر باندھ کے اور لاشیں آئیں گی بہت دبنگ قسم کی. اور ایک ٹائم میں تو آپ کو سچی بات بتا دوں، بینگ اے جرنلسٹ ہم بھی ہل گئے تھے کہ یار اب میرے خیال میں اسلام آباد اب تو آپ کا نہیں پتہ. تو اب بتائیں کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اب بہت شکریہ مبارک علی صاحب، آپ نے پروگرام میں دعوت دی. جی میں آپ کی اور ڈاکٹر ناظر صاحب کی بات سے پارشلی ایگری کرتا ہوں کہ دم ضرور عطا کیا جاتا ہے. یہ تو پاکستان ایک بہت فریجائل ڈیموکریسی ہے. ہمارے ہاں ڈیموکریسی جو ہے وہ روٹ نہیں پکڑ سکی، ہمارے ہاں رول آف لا اسٹیبلش نہیں ہو سکا اور ہم 1973 تک تو اس ملک کا کانسٹیٹیوشن تک نہیں بنا سکے. ایگزیکٹلی جو کانسٹیٹیوشن ہم نے بنائے وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے. اب دیکھیں ڈکٹیٹرشپ کے دور میں 10 سال پاکستان کی عمر تھی جب اس ملک میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ لگ گئی. یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا ڈیپ کنٹرول رہا ہے. یہاں پہ گلوبل ایکٹرز جو ہیں، گلوبل گریٹ گیمز ہوتی رہی ہیں، گلوبل ایکٹرز یہاں کام کرتے ہیں. اور پی ٹی آئی کی جو پیدائش ہے وہ بالکل یہاں تک میں ڈاکٹر صاحب سے اور آپ سے ضرور اتفاق کروں گا کہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی نتیجے کے طور پر پی ٹی آئی کو بنایا گیا تھا کہ جب پاکستان میں 2 پارٹیاں جو تھیں وہ 2 پارٹی سسٹم جو ہے وہ جس کو یوز کیا جاتا تھا ایک دوسرے کے خلاف، ہم نے 90s کی دہائی دیکھی. جب ان کو یہ عقل آئی، جب ان کو یہ پولیٹیکل شعور آیا اور محترمہ بے نظیر بھٹو نواز شریف کے گھر چلی گئیں جدہ میں جہاں وہ جلا وطن تھے، اور پھر ان کے درمیان ملاقاتوں کے نتیجے میں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا جو میں یہ سمجھتا ہوں اور میرے جیسے بہت سارے اور اس کے نتیجے میں 2008 اور 18 کے بیچ پہلی دفعہ
5 साल भी पूरे हुए एक गवर्नमेंट में, गो कि वज़ीर-ए-आज़म चेंज हो गए लेकिन टेन्योर और वज़ीर-ए-आज़म भी कहीं और से चेंज हुए ना, पार्लियामेंट के अंदर से उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नहीं आई थी, उनको तो जुडिशरी के जरिए से आर्म ट्विस्टिंग करके और बड़े तरीक़ेकार फ्रॉडुलेंट किस्म के वे में, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू यूज दिस वर्ड, उनको हटाया गया था। सदर पाकिस्तान जो है उन्होंने 5 साल पूरे किए। पाकिस्तान में हिस्ट्री में देखिए, पाकिस्तान के अंदर अगर 5, 7, 10 इलेक्शन होते, अपने टाइम के ऊपर हुकूमतें बनती, तो फिर हम पॉलिटिकल पार्टियों को कसूरवार करते। अब आते हैं पीटीआई की तरफ, ये वही इमरान खान थे, ये सारा शऊर यही था, ये जरदारी कोट एंड कोट जो उनको पर वो इल्जाम लगाते हैं कि चोर है, वो भी यही था, ये नवाज शरीफ चोर भी यही था, ये लोग भी यही थे, मुशर्रफ की मदद से 1 सीट उनको मिली थी। एब्सोल्युटली, ये तो अब बातें, तो फिर उनको किस तरह से, हमें ये भी याद है, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने ये बात ठीक की, अता की जाती है कि एक धरना हुआ 2014 में, पता नहीं वो क्यों हुआ, 35-50 की उन्होंने बात की, उस पर कमीशन बना, उस कमीशन ने रिपोर्ट दी कि कोई इस तरह की बात नहीं हुई। इमरान खान ने कहा ये तो मेरा सियासी बयान था। बिल्कुल, हम अगर इमरान खान की सियासत का तज्जिया करें, अनफॉर्चुनेटली ये कि वो तो एक फाशिस्ट टेंडेंसी से सियासत करते हैं। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिसाल दें, अता करता या नहीं करता सारी, कि भुट्टो को फांसी हुई, उसका अदालती कत्ल अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से साबित हो चुका है। हाँ, exactly, बेनज़ीर भुट्टो इस पॉलिटिकल गेम के अंदर रोड के ऊपर शहीद कर दी गई। उनके पूरे खानदान को गड़ी खुदा बख्श में दफन कर दिया गया। मियां नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के 3 दफा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, जो भी उनके साथ एस्टैब्लिशमेंट के रवाबत रहे हैं, जो भी वो सारी बात है, वो पैदा IGI कहां से हुई, हम सब जानते हैं ये बातें, लेकिन इसके बावजूद उनको हाथों को हथकड़ियों से बांध कर जहाजों में, यानी जहाज से तो उन्हें छलांग नहीं लगानी थी। तो ये सब कुछ हुआ। इमरान खान के साथ तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। उसकी वजह यह है, आपकी इस बात से इत्फाक करूंगा कि इमरान खान का पाकिस्तान की मुक्तदरा से कोई फंडामेंटल, कोई नजरियाती, कोई बुनियादी झगड़ा ही नहीं है। वो ये तो कह ही नहीं रहे कि फौज का पॉलिटिक्स में रोल नहीं होना चाहिए, वो ये तो कह ही नहीं रहे कि फौज का बजट पार्लियामेंट में होना चाहिए, वो तो कोई फौज की किसी ऐसी चीज के ऊपर क्रिटिसिज्म कर ही नहीं रहे। एक कंफ्यूजन जो हमें कंफ्यूज करती है वो ये है कि अवामी सतह पर उसकी जो पजीराई होती है, खासकर खैबर पख्तूनख्वा में जो हमने देखा है, मैं आपको पर्सनल उसके पे बता रहा हूँ, तो ये एक तो फिर वही तो समझते हैं कि अवाम मेरे साथ। डॉक्टर मुबारक अली साहब, बात यह है कि पाकिस्तान की अभी इस वक्त अगर हम एनालिसिस करें तो गवर्नमेंट के अदाद शुमार के मुताबिक हमारे यहाँ 52% लिटरेसी रेट है। सही, 2.5 करोड़ बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर हैं जो स्कूल की एज के हैं। सही, तालीम नहीं है। और पॉलिटिकल शऊर इंसानों को तब आता है जब पॉलिटिकल मूवमेंट्स चलती हैं, जब किसी मुल्क के अंदर हुकूमतें देखें ना, 5 साल एक हुकूमत पूरे करे, उसको परफॉर्मेंस की बुनियाद पर लोग वोट आउट कर दें। की बात जो आपने कही है ना, दूसरी दफा हो, तीसरी दफा हो, तो लोगों का शऊरी लेवल बढ़ता है। जवाब मिल गया, जवाब शऊर का है। अनफॉर्चुनेटली जब रियासती इदारे बोट्स बनाकर पूरे मीडिया की बाजू को मरोड़ कर अदलिया को यूज करके एक पॉलिटिकल पार्टी को उभार देंगे तो लोगों में मकबूल हो जाएगी। ये मकबूलियत का यही है, और शऊर की कमी ये मकबूलियत भी अता करता है। डॉक्टर नाज़िर साहब, आपकी जो आपने जो अभी कैच फ्रेज अभी हम यहाँ पे हमें मुहैया की है, तो ये अता करदा, यही अब चीज अब आगे बढ़ी है। आपको भी यही सवाल रखता हूं आपके सामने, ये जो अवामी सतह पर पजीराई जो खैबर पख्तूनख्वा में स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं, तो ये क्या ये भी अता करदा ही है या आप वाक़अतन उसमें कोई रूट्स देखते हैं अवामी सतह पर? क्योंकि हम जहां भी जिस हल्के में भी जाते हैं, हमारे जितने भी नुमाइंदगान मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा के, उसके नूक एंड कॉर्नर में हमारे रिपोर्टर्स और नुमाइंदगान मौजूद है, कहते हैं कि दूसरी कोई पॉलिटिकल फोर्स नजर ही नहीं आती केपी में। तो दिस इज सो व्हाई, हाउ कैन वी सी दैट? देखें, जो अवाम में मकबूलियत होती है उसमें किया ये जाता है कि, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये बात जहन में रहे, यानी मैं ज़रा सा इससे इख्तिलाफ करूँगा कि हमारे यहाँ अगर खानगी का तनासुब कम है तो इसलिए शायद लोगों में शऊर कम है और वो एक तरफ बह जाते हैं। अब अमेरिका को देख लें ना, अमेरिका में ट्रंप जो है वो जीत कर आया है बाकायदा, यानी वहाँ वो ये नहीं है कि वो धांधली से जीता है। तो अब जो लोग ट्रंप को, क्या आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका में 50% खानगी है? अमेरिका में आप खानगी का तनासुब देख लें तो बात सिर्फ खानगी की या पढ़ने लिखने की नहीं है। सही, लोगों को, यानी इस किस्म के जो नारे होते हैं, ट्रंप जो पॉपुलिस्ट लीडर होते हैं, वो चाहे वो मोदी हो, इंडिया की मिसाल देख लें, इंडिया में खानगी पाकिस्तान से ज़्यादा है। इंडिया में 10-12 इलेक्शन जो हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में होने दिए जाएं, तो वो इंडिया में भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वहाँ मोदी जैसा फाशिस्ट आदमी 3 दफ़ा मुंतखब होकर आ चुका है। तो अब इसका मतलब ये कि कहीं पर कुछ और गड़बड़ है ना, यानी अमेरिका में भी ये हो सकता है, इंडिया में भी हो सकता है, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी हो सकता है। तो होता ये है कि लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को अपील किया जाता है, यानी लोगों की जो लोएस्ट सतह है ना समझने की, बेशक वो खानदा हो या ना खानदा हो,
تو ایک عام آدمی جو ہے، عوام جس کو کہیں نا، عوام کو کہا جاتا ہے نا، شاید چومسکی نے کہا ہے یا جس نے بھی، کہ بھئی جھوٹ اتنی مرتبہ بولیں کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگیں. تو اس میں پاپولسٹ لیڈر کا یہ ہوتا ہے کہ وہ چند نکات پہ فوکس کرتے ہیں، اور چند نکات پہ فوکس کر کے وہ لوگوں کی ہمدردی حاصل کرتے ہیں. جیسے ٹرمپ نے کیا کہ جی امیگریشن کو اس نے فوکس کیا اور لوگوں کی ہمدردی لی. اب یہاں پر جو مودی ہے اس نے اسلام کے مسلمانوں کے خلاف اور ہندوتوا کو لے کر آئے. اب یہاں پر کیا ہوا پاکستان میں؟ جی کرپشن، اور جس طرف عباسی صاحب نے بھی نشاندہی کی کہ اس سے پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سمجھ گئے تھے، ان کو تھوڑی عقل آ گئی تھی. تو پوائنٹ کیا اٹھایا گیا؟ جو نکات عمران خان کو ڈکٹیٹ کروائے گئے. عمران خان میں تو خود تو اتنی سمجھ ہے ہی نہیں کہ وہ کچھ، ان کو تو ساری چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں ابھی تک بتائی جاتی ہیں کہ یہ کیا جائے. تو ان کو کہا گیا کہ جی آپ 2-3 نکات اٹھائیں. ایک تو یہ کہ سب چور ہیں. اچھا، عوام نے کہا جی چلو سب چور ہیں، اس پہ فوکس کر دیا. تو عام آدمی جو ہے وہ اس طرف بہہ گیا. دوسری بات یہ اٹھائی گئی کہ جی باریاں لگاتے ہیں. اب باریاں کیا؟ یہ جو بھی مستحکم جمہوریتیں ہیں وہاں پر 2 بڑی جماعتیں ہوتی ہیں، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، انڈیا ہو، اور وہاں پر اسی طرح سے ایک پارٹی سینٹر لیفٹ ہوتی ہے ذرا سی سینٹر رائٹ ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر سینٹرسٹ ہی ہوتی ہیں. لیکن وہ باریاں لگاتی ہیں. جمہوریت کا ایک خاصہ ہے، اور کبھی کبھی مخلوط حکومت بن جاتی ہے. تو لیکن عوام جو ہے وہ ان کو چونکہ سمجھ نہیں ہوتی اتنی، لویسٹ کامن ڈینومینیٹر کی جو میں نے بات کی کہ ان کا جو لویسٹ لیول ہے انڈرسٹینڈنگ کا، اس کو اپیل کی جاتی ہے کہ سادہ ترین الفاظ میں بات کرو تو لوگ کہیں کہ ہاں یہ سچ ہے. تو اس طرح سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیا یہی اس کی جو مقبولیت ہے، چاہے جہاں سے بھی اس نے جیسے بھی اس نے طریقہ کار جو بھی کیا، تو اس کے جو موجودہ، تو ان میں کتنی کارگر ثابت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ پاسٹ میں تو ہم نے دیکھ لیا، یہ 2.5-3 سال جو ہے، 2.5 سال جو ہے پچھلے، تو اس میں تو ہم نے دیکھ لیا کہ اس کو تو ٹھیک ہے، ایک مقبولیت ایک بہت زیادہ اس کی بڑھ گئی ہے، مزید بڑی ہے، لیکن اس کو وہ مطلوبہ نتائج فراہم نہیں ہوئے عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو. تو یہ جو اب پارٹی لیڈرشپ چینج ہوئی ہے، جنید اکبر صاحب آئے ہیں اور انہوں نے وہی مقبول بیانیہ، اس نے وہی چیز پکڑی ہے کہ اب جو سخت نظریات رکھنے والے لوگ ہیں، ہارڈ لائنرز ہیں، وہ سامنے آئیں گے اور ہومیوپیتھک لیڈرشپ اب نہیں چلے گی. تو یہ کتنا کارگر ہو سکتا ہے؟ اور یہ 8 فروری کو آپ کیا نقشہ دیکھتے ہیں ہمارے ملک کا؟ دیکھیں، اب اندر پلاننگ کیا کی جا رہی ہے، پھر میں وہی کہوں گا کہ جہاں سے ڈوریاں ہلائی جانی ہیں وہ ڈوریاں ہلانے والے کیا پلان کرتے ہیں. اگر تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی صرف اس کو ایک پریشر ٹیکنیک کے طور پہ استعمال کرنا ہے اس ثوابی والے کو، تو یہ چیزیں ثوابی میں فزل آؤٹ ہو جائیں گی جیسے پہلے فزل آؤٹ ہوئی. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ نہیں اس کو آگے بڑھانا ہے، تو وہ جیسے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ اتنا زیادہ دور نہیں ہے ثوابی جو ہے اسلام آباد سے، تو پھر ممکن ہے کہ جی ایک لشکر جو ہے وہ روانہ ہو جائے اسلام آباد کی طرف. لیکن میرا جو اندازہ ہے وہ یہ کہ ثوابی میں لوگ جمع تو ہو جائیں گے، لیکن اب وہ ریپیٹ نہیں ہوگا کہ وہ سارے اسلام آباد کی طرف مارچ کریں، کیونکہ جس طرح سے ان کو یہاں پر اسلام آباد میں ان کی ایک طرح گئی نا، پٹائی لگا کے ان کو بھگا دیا گیا، وہ سارے ڈسپرس ہو گئے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ چیز ثوابی سے آگے بڑھے گی. صرف یہ ایک پریشر ڈالا جائے گا موجودہ گورنمنٹ پہ، اور لیکن اس دفعہ وہ ثوابی سے اسلام آباد کی طرف آنے کی میرا خیال ہے جرات نہیں کریں گے جب تک کہ ان کو اشارہ نہ دیا جائے کہ جی آپ آ جائیں. میرا نہیں خیال ہے کہ اس طرف دیٹ از ویری انٹرسٹنگ کہ اشارہ نہ کیا جائے. یہ دس از ویری انٹرسٹنگ. ایک آخری سوال پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جانا بھی ہوگا، آپ کی کمٹمنٹ ہے کہیں اور. ڈاکٹر صاحب، یہ جو اپنا سی ایم علی امین گنڈاپور صاحب ہیں، ان کی آپ کہہ سکتے ہیں ڈیفینیٹلی اس فیصلے سے جو چینج آف لیڈرشپ ہے پارٹی کی صدارت، تو میرے خیال میں وہ بھی ایک بہت اہم لے لی گئی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ تھوڑا سا اس کے دل میں کوئی گرج ہوگا اور کوئی مشکلات، کوئی روڑے اٹکا سکتا ہے، خاص کر کیونکہ پوری مینجمنٹ صوبے کی اور جتنی بھی وسائل ہیں ان کے ہاتھ میں ہے؟ تو کیا آپ اس حوالے سے کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ جنید اکبر کو کوئی چیلنجز پیش آ سکتی ہیں؟ دیکھیں، میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ چاہے وہ ملکی سطح پہ ہو یا صوبائی سطح پہ ہو، پارٹی کی قیادت اور صوبے کی قیادت الگ الگ ہاتھوں میں ہونی چاہیے. یعنی جو بھی پارٹی، تو میں بنیادی طور پہ عمران خان کے اس فیصلے کو میں صحیح سمجھتا ہوں. اب اس کو علی امین گنڈاپور کس طرح سے دیکھیں گے یا اس پہ رکا، ابھی تک جنید اکبر نے گنڈاپور کے خلاف کوئی بیانات ایسے دیے نہیں ہے، ڈائریکٹ ان کو ٹارگٹ نہیں کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جب تک عمران خان چاہیں گے اس وقت تک گنڈاپور وزیر اعلیٰ رہیں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ اگر عمران خان نے خود کیا ہے تو یہ فیصلہ صحیح ہے.
یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہونی چاہیے. گنڈا پور جیسے بھی ہیں ان کو ظاہر ہے ملک کے اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں تو ان کو صوبے کی مینجمنٹ پہ توجہ دینی چاہیے. جو پارٹی کے معاملات ہیں وہ جنید اکبر دیکھیں. تو اس میں مجھے بظاہر ٹیکنیکلی کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا جب تک کہ یہ دونوں شخصیات ایک دوسرے کے سامنے کھل کر نہ کھڑی ہو جائیں. جو مجھے ابھی نظر نہیں آ رہا کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہوں گی. ابھی یہ معاملات اسی طرح چلیں. بالکل ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. بالکل یہ صحیح اصولی طور پر تو ایسا ہی ہے کہ تنکو وړو کې شنته بریک اخلو د دمې وروسته راځو او خپرونه مخ په وړاندې بوزو مونږ سره اوسئ. که تنکو تاسو ته بیرته هرکلی وایم خپرونه کې د بریک نه وړاندې ډاکټر ناظر محمود صاحب هغه زموږ سره د سکایپ د لارې موجود او هغوی چېرته یو بل ځای کې د انګیجمنټ په وجه باندې هغوی زموږ نه رخصت واخیستو. ډاکټر عابد عباسي صاحب سینیر تجزیه کار زموږ سره سټوډیو کې موجود دی او د پاکستان تحریک انصاف سینئر رہنما د خیبر پختونخوا شوکت یوسفزئی صاحب زموږ سره د ٹیلیفون پر لار موجود ہیں. شوکت یوسفزئی صاحب آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ٹیک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ سم ٹائم فار اس. بہت شکریہ. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر عابد عباسی صاحب موجود ہیں. اس سے میں ایک نظر اس کا لے لوں جو بات ہم ابھی کنٹینیویشن میں اس کے بعد آپ کی طرف آؤں گا آپ کی اجازت سے. ڈاکٹر عابد عباسی صاحب یہ جو سوال میں نے پوچھا تھا کہ کیا کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ آ سکتا ہے کہ سی ایم علی امین گنڈا پور کا اور جنید اکبر کا اس حوالے سے کہ ایک صوبائی لیڈرشپ اس کو دی گئی ہے اور کوئی ایسی خبریں آ رہی کہ شاید کوئی اختلاف ہے عمران خان کی طرف سے تو کوئی چیلنجز آ سکتے ہیں جنید اکبر کو, تو واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ دیکھیے جی, میں اصولی طور پر جو نادر صاحب نے بات کی اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اور انتظامی عہدے اور جو سیاسی عہدے ہیں وہ علیحدہ ہونے چاہیے سیاسی. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں سیاسی جماعتیں تو نہیں ہیں. صحیح. اگر ہم شوکت یوسفزئی صاحب بڑے سوبر آدمی ہیں پی ٹی آئی میں, ان سے معذرت کے ساتھ میں اگر یہ کہہ سکوں کہ پی ٹی آئی بھی کوئی سیاسی جماعت تو نہیں ہے. وہ کوئی سیاسی انداز میں تو دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی ایک نظریاتی سیاسی جماعت بنی تھی, یا کبھی جماعت اسلامی کی ہم بات کر سکتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کو بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اپنے دور کے اندر اس کا جو سیاسی ایلیمنٹ تھا وہ کمزور ہو گیا تھا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ شخصیات نے وہ چیزیں لی. اب پی ٹی آئی کا مطلب ہے عمران خان اور عمران خان کا مطلب ہے پی ٹی آئی. یہ تو باقی تو کوئی کسی کی کوئی حیثیت نہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ فضل الرحمان ڈیزل ہے, چور ہے, وہ مولانا اس کو کہنا جرم ہے, تو ساری پی ٹی آئی کہتی ہے کہ مولانا کو جرم کیا ہے, وہ ڈیزل ہے. جب وہ مولانا کے دروازے پر بھیجتے ہیں اپنے لوگوں کو جب ان کو سیاسی ضرورت ہوتی ہے تو وہی مولانا صاحب پاکستان کے زیرک اور معتبر سیاستدان بن جاتے ہیں. پرویز الہی صاحب کو مطلب ان کا ایک پاپولسٹ اور بلکہ پاپولسٹ پلسٹ ایجنڈا ہے. وہ کوئی سیاسی طریقے سے چیزوں کو نہیں کرتے. وہ ایک پاپولزم کی جو ویو ہے, پہلے ڈاکٹر نادر جیسے کہہ رہے ہیں, وہ اکیڈیمک ڈسکشن ہے کہ ہم دیکھیں کہ مودی کیسے پاور میں آیا, ٹرمپ کیسے آیا. عمران خان صاحب پاور میں آ گئے. آپ کو یاد ہے اصغر خان پاکستان میں ایک پولیٹیکل لیڈر تھے, وہ انفیکٹ عملاً یعنی ڈیفیکٹو اپوزیشن لیڈر سمجھے جاتے تھے ذوالفقار علی بھٹو کے. بالکل 11 گھنٹے کی ریلی تھی ان کی کراچی میں, مینار پاکستان تک. وہ فضل آؤٹ ہو گئے, ختم ہو گئے. کیونکہ پاپولزم سے آپ پاور تو لے سکتے ہیں, پاپولزم سے آپ پاور میں تو آ سکتے ہیں. ڈیلیورنس کے لیے آپ کو پولیٹیکلی باشعور ہونا چاہیے, آپ کو ٹیکنوکریٹ جو ہے آپ کے ساتھ ہونے چاہیے, آپ کو ایک نظریہ آپ ہونا چاہیے. پی ٹی آئی نے 4 سالوں میں قومی سطح کے اوپر اور 12 سالوں میں کے پی کے اندر انہوں نے صرف ایک چیز مجھے بتا دیجئے جو ریولوشنری انہوں نے دعوے کیے تھے, اس کی کوئی زمین کے اوپر حقیقت موجود ہو. وہ سارے کے سارے جو وہی روایتی سیاست ہے, ہم نے پولیس ٹھیک کر دی, ہم نے پٹوار ٹھیک کر دیا, یہ نواز شریف بھی کہتا ہے, یہی باقی پولیٹیکل پارٹیاں کہتی ہیں. 12 سالوں میں ہمیں وہ حیران کن ریولوشن, وہ درزی کہاں گئے جن کو پی ٹی آئی کی قیادت کرنی تھی, وہ چھوٹے چھوٹے لوگ کہاں گئے جن کو پی ٹی آئی کی قیادت کرنی تھی, سائیکل پہ آفیسز آنے والے کہاں گئے. علی امین گنڈا پور ایک روایتی سیاستدان ہیں اور ان کے اسی طرح کے اسٹیبلشمنٹ سے روابط ہیں جس طرح اور لوگوں کے ہوتے ہیں. چلے شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. شوکت صاحب, یہ اس قسم کے سوالات تو خیر آئیں گے, لیکن سوال یہی ہے بنیادی طور پر کہ چیلنجز کیا ہوں گے جنید اکبر صاحب کو, اور آپ یہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں 8 فروری کو؟ کیا ثوابی پہ ہی اکتفا ہوگا یا آگے آنے کا کوئی پلان ہوگا؟ جی شوکت صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ اکثر لوگ یہ جس طرح میرے بھائی نے بتایا کہ عمران خان سیاسی لیڈر نہیں ہے یا وہ سیاست کو نہیں سمجھتے, وہ سیاستدان ہے جس نے سیاسی شعور دے دیا. صحیح. پہلے تو لوگوں کو اس کے پیچھے لگایا جاتا تھا نا کہ آپ کے لیے نالیاں گلیاں بناتے ہیں, آپ کے لیے سڑک بناتے ہیں, اور لوگ بیچارے اس سڑک کو دیکھ دیکھ کے پورے سال گزر جاتے تھے, وہ سڑک ہی نہ بنتی. صحیح. اسی طرح آج الحمدللہ بچے کے اندر سیاسی شعور آ گیا ہے, تو اب
जिस बंदे ने शऊर दिया है पूरी कौम को, तो ये जो चोरियां डकैतियां ये पहले होती थी ना, लेकिन किसी को पता तो नहीं होता था। कितने बड़े बड़े मालात लोगों ने बाहर बनाए, कोई पता ही नहीं चलता था, कोई पूछता ही नहीं था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है कि किसने चोरी की है, किसने डाके डाले हैं। तो अगर कोई माने ना माने, अब जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इनके साथ है, पीपल्स पार्टी के साथ है, नून लीग के साथ है, तो जाहिर है इनका ये जो भी ये करें ये कर सकते हैं, लेकिन आवाम को जवाबदेह है। और आपने देखा कि उसका नतीजा ये कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ सही, उसमें कितने जुल्म हुए, कितने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई, कितने इलेक्शन इंतखाबी जो रूल्स हैं उसकी कितनी वायलेशन हुई। लेकिन उस सब के बावजूद कि प्री पोल रेगिंग के तमाम इंतजाम हुए, फिर भी सबसे बड़ी अक्सरियती पार्टी PTI सामने होकर आई। तो इसका मतलब है कि इमरान खान जो है उसने एक ऐसा नजरिया दे दिया आवाम को, वो नजरिया खत्म हो नहीं सकता है, कुछ भी कर ले। और उसने ये भी साबित कर दिया सियासी तौर पे कि कितने सियासी लीडर थे जिनको जेलों में रखा गया और सियासी तौर पे, और वो आराम से रहे कि जी हमें तो जेल में ही रहना है, हमने कहीं और नहीं जाना है। वो इमरान खान ही साबित किया ना। लोग कहते थे ये बर्गर है, लोग कहते थे ये काउ बॉय है, क्या 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 नहीं कहा गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने साबित किया कि वही एक सियासी लीडर भी है, वो एक तारीख रकम कर दी। लेकिन शौकत साहब एक तो इशू तो है कि ग्रे एरिया खत्म कर दिया पॉलिटिक्स में इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब आपके जो मुखालिफिन है वो बिल्कुल ही मुखालिफिन है, बिल्कुल दुश्मनी की हद तक चले जाते हैं और बिल्कुल ही वो नाम सुनना नहीं चाहते इमरान खान साहब का। इसी तरह इमरान खान साहब ये एक बदकिस्मती है इसमें। तो ये इस पे इसको मैं यही सवाल यही उठता है अगेन एंड अगेन। मेरे भाई इमरान खान ने इनके दुम पे पैर रखा है। क्यों? ये करप्शन करते थे, ये माल खाते थे, कोई पूछने वाला नहीं होता था। इमरान खान पूछने लगा है। अब देखिए ये और बात है कि वो साबित कर सका नहीं कर सका, वो आपको पता है कि जो सिस्टम है इस मुल्क का, अगर देखें ना सबसे ज्यादा इक्तदार जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने किया, 4 बारियां ली है। दुरुस्त है, बड़ी इसके बावजूद आपकी मईशत ठीक नहीं हो सकी, आपके मुल्क का निजाम ठीक नहीं हो सका। क्यों? तो इसके जिम्मेदार कौन है? अब ये 3 साल इमरान खान वज़ीर आज़म रहा, सारी जिम्मेदारी इमरान खान के ऊपर होगी जी। मुल्क का निजाम भी उसने खराब किया, सियासत भी उसने खराब भी। आप लोगों ने क्या किया था कि उसने खराब किया है? सही, आपने कौन से मतलब ये कि दूध शहद की नहरें बहाई थी? उसी के दौर में तो आपका जो ग्रोथ रेट था वो 6.5 पे पहुंचा था। आज इतने कर्जे ले लिए, 27,000 अरब का 2 सालों में कर्जा लिया गया है ना, और उसकी वजह से आपका जो ग्रोथ रेट है 2.2 से आगे ही नहीं बढ़ रहा है। सही, आपने लोगों को 1 रुपए का फायदा नहीं दे सकते। क्या रिलीफ दिया है आवाम को? आप बताएं। 27,000 अरब का कर्जा आ गया मुल्क में, आपको नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, लेकिन आप भी मकरूज, मैं भी मकरूज। बिल्कुल शौकत साहब, ये बातें बिल्कुल मालूम है और इस पे बहुत ही आपसे भी कई दफा इस पे नशिस्तें हो चुकी हैं और कई दफा सवाल अब जुनैद अकबर साहब का है और अली अमीन गंडापुर साहब के बाद वो तो सूबा संभाल रहे हैं, जुनैद अकबर साहब आ गए हैं, वो सियासत संभालेंगे। तो क्या तब्दीली आप देखते हैं खैबर पख्तूनख्वा के फ्रंट पर? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा सबसे मजबूत किला है PTI का, और अब जुनैद अकबर साहब क्या? एक तो पहली बात ये कि जो परफॉर्मेंस के ऊपर बात होती है वो चीजें कि जी क्योंकि पॉलिटिकल उनको हेट किया जाता है ना कि देखो ये CM है, ये वहां पे फोकस नहीं कर रहा है, ये यहाँ आ रहा है। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो एक सिस्टम होता है वो सिस्टम चलता है, और अल्हम्दुलिल्लाह KP में ये कितने भी वो कर ले, इलेक्शन कोई नहीं जीत सकता तारीख इंसाफ से, क्योंकि लोग मुतमईन है। 20 अरब रुपए अभी तक जो है वो सेहत कार्ड के ऊपर लगाए हैं, लोगों का मुफ्त इलाज हुआ है, 5 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज हुआ है फ्री। और ये हमें बताते हैं टिकटॉक के जरिए कि जी वहां पे देखिए कराची में बहुत जबरदस्त काम हो रहा है, ये अस्पताल बन रहा है, वो अस्पताल, जबकि आम लोग बेचारे ख्वारगुजार हैं, वहां पे सड़कें तबाह हैं, वहां पे अमन अमान की सूरत हाल आपने देखा कि यहाँ तो दहशतगर्दी हो रही है, वहां पे स्नैचिंग हो रही है, लोग बाहर नहीं निकल सकते। तो अब ये होगा कि फुली फोकस होगा अली अमीन गंडापुर साहब के अपनी हुकूमत के ऊपर। और जो जुनैद अकबर है, एक तो ये कि आम वर्कर है वो, और उनके आने से मैं समझता हूँ कि एक तो फुल टाइम सदारत हो जाएगी पार्टी को, और वो जो तंजीमी तौर पे जो कमजोरियां वो दूर हो जाएंगी, और मौसम तौर पे मेरे ख्याल से पार्टी उभर कर सामने आएगी। जो कमी बेशी है वो खत्म हो जाएगी। एक तरफ गवर्नमेंट भी बेहतर हो सकेगी और पार्टी भी एक अच्छे तरीके से
सियासी तौर पर उसको ज़्यादा टाइम है मिलेगा, जुनैद अकबर साहब ज़रा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जी डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब, ये तो हक़ाइक़ ये भी तो हैं कि माजी में जो गवर्नमेंट रही हैं, ये एक अलग बात है कि शौकत साहब उसमें से फिर वो इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है उसमें से उस पर बात नहीं हुई, चले उस पर भी पूछ लेंगे। लेकिन ये जो जुनैद अकबर साहब और ये 8 फरवरी को जो एहतजाज होगा, क्या ऐसी अभी तक, क्योंकि मुझे कोई गुत्थी नहीं समझ आ रही है कि 8 फरवरी को क्या ऐसा कैसा नया होगा जिससे अट्रैक्ट कर पाएँ, या ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है खैबर पख्तूनख्वा के स्पेसिफिकली और बिलअमूम पूरे मुल्क में, बस जो कह दिया लीडर ने तो फिर वो इसके हरफ आखिर है उनके लिए। माजी का सबक तो यही है कि जो कुछ उन्होंने कहा उसी को उनके फॉलोअर्स ने, चूँकि पॉपुलिज्म में यही होता है कि वो लीडर जो नैरेटिव बिल्ड करता है और उसको पब्लिक में सेल किया जाता है और आम आदमी उसको ख़रीदते हैं। हकीकत यही है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के पास कभी रही नहीं। आप हम एस्टैब्लिशमेंट के जब साथ होते हैं तो फिर हम उनके गीत गाते हैं, जब उनके खिलाफ होते हैं तो उनके खिलाफ हो कि हम एस्टैब्लिशमेंट को ये कहते हैं कि आप हमारे साथ क्यों नहीं हैं, आप उनके साथ क्यों हैं। ये भी हकीकत है पाकिस्तान में कि 2018 में नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया था, उनके ऊपर केसेस थे, उनको हुकूमत से निकाला गया था, आयात नायल किया गया। इसके बावजूद पंजाब में उनकी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आई थी। इमरान खान साहब तो पार्लियामेंट में अक्सरियत नहीं हासिल कर सके थे, उनके साथ तो जनूबी पंजाब माज सूबा किसने बनाया था? फैज ने बनाया था, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया था। इसी तरह MKM को कौन हाँक के लेके आया था? वही MKM जिनके खिलाफ इमरान खान साहब लोगों को शऊर दिया करते थे। क्योंकि इमरान खान शऊर देते हैं, वो कोई पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई ऐसा मंसूबा, कोई ऐसा, वो जो उनका मंशूर था, वो 100 करोड़ नौकरियां थी, वो 50 लाख घर थे, वो 2 अरब डॉलर 200 अरब डॉलर बाहर से लाके मुंह पे मारने थे। ये सियासी बयान नहीं, उनके मंशूर में लिखा हुआ है। और ये इसी बुनियाद पर वो कि हम जो यूनिवर्सिटियां बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस को और जो गवर्नर हाउसेस को, और मतलब एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में एक ऐसा ख्वाब था। देखिए ना, सवाल ये पैदा होता है कि शौकत यूसुफ साहब भी ये कहते हैं, सारे हमारे PTI के दोस्त ये कहते हैं कि इमरान खान ने शऊर दिए। ये शऊर क्या चीज़ होती है, किस चीज़ को कहते हैं? पाकिस्तान के अगर 25 करोड़ लोग एक जो है वो जहन्नम जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं और इमरान खान साहब 12 साल से KP में वो बाल बराबर कोई तब्दीली नहीं ला सके वहां पे, तो शऊर, वो शऊर क्या चीज? ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज होती है, ये पॉपुलिज्म की बातें होती हैं कि कौम को शऊर दे दिया। ये वही एस्टैब्लिशमेंट है जिसके बारे में इमरान खान साहब कहते थे कि हमारे तमाम बाहर के काम जो है वो एस्टैब्लिशमेंट करती है। बाजवा एक जबरदस्त जर्नैल हैं और मुझे फैज जो है मैं उसे रखना चाहता हूं। वो ये मतलब ये उन्हीं के, आपको याद है कि सारे पाकिस्तान को पता है कि ITS सिस्टम बिठा के रात के वक्त इमरान खान साहब नहीं आ सकते थे पावर में। वो धरना किन लोगों ने दिया? अब तो ये तश बाम हो चुके हैं, उस धरने के अंदर से लोग ये बातें कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने, वो राइल शरीफ का पहले एजेंडा था, वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम था, वो जनरल अहमद शुजा पाशा था पहले, और उसके बाद जनरल फैज था, जिन्होंने वो सारी की सारी पॉलिटिकल ग्रूमिंग की थी, पॉलिटिकली उनको उभारा था। वो बोर्ड सारे किसने बनाए थे? ये जो आज हमारे सोशल मीडिया पर यूट्यूबर्स हैं, ये किसने बनाए थे? ये ISPR की सरबराही में पाकिस्तान के उस वक्त के जो DG ISPR थे, पूरी उनकी टीम ने इनको बनाया था। ये बातें आम हो चुकी हैं अब। सही, इमरान खान साहब तमाम लेकिन उनसे अब आगे बढ़ना चाहिए सर। अगर आप डॉक्टर साहब इशारा जरूर बात है, नहीं फिर अगर माजी को ये कहेंगे ना कि सारे गलत थे, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आई नहीं है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल लोगों को वक्त मिला नहीं है। भुट्टो को 4 साल मिले, भुट्टो को 4 साल मिले, ठीक है, उसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी, उसने एटमी पाकिस्तान में ये HIT बनाया, हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स बनाया। जो मुल्क एक गोली के लिए अमेरिका का मोहताज था, वो दुनिया को जहाज बेचता है आज। जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के लोगों को आइन दिया, बिरूने मुल्क आज वो सारे के सारे बाहर से लोग जो PTI की मुहिम चलाते हैं, ये कहां पहुंचे? इनके माँ बाप सारे वो पहुंचे। ये कहना कि सिर्फ शऊर से काम चलाते रहे हम, वो 70 सालों से हम चला रहे हैं। कभी हमें कोई शऊर देता है, कभी हमें खादम रिजवी शऊर देता है, कभी हमें ताहिर उल कादरी शऊर देता है, कभी हमें इमरान खान शऊर देता है। ये शऊर हमें मिलता रहा है। 8 फरवरी की जहां तक बात है कि इलेक्शंस की, यकीनन इस इलेक्शन के ऊपर बहुत सारी उंगलियां हैं, बहुत सारे इसके ऊपर ग्रे एरियाज हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर, लेकिन वो तो 2018 में भी है, इससे कहीं ज्यादा, वही कहता हूं ना, इससे कहीं ज्यादा है। हाँ, PTI को ये चाहिए, मैं ये समझता हूं कि वो इनकलाब खेल चुके हैं काफी, वो काफी लोगों को शऊर खेल चुके हैं। अब उन्हें पॉलिटिकल मोटिव्स करने, जिस तरह वो देखिए मौलाना फजल रहमान के घर वो जा सकते हैं, लेकिन वो नवाज शरीफ के साथ हाथ नहीं मिला सकते, वो आसिफ जरदारी के साथ बात नहीं कर सकते क्योंकि वो चोर हैं और वो चक्के हैं, लेकिन वो परवेज इलाही के साथ बात कर सकते हैं, जिसको वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे। अब देखिए ना, कोई एक जगह पे तो ये
ان کو اب یہ فاشسٹ ٹینڈنسی سے نکلنا چاہیے. اب کافی ہو گیا, لوگوں کے, نوجوانوں کے بچے بے روزگار ہیں, نوجوان مروائے جا رہے ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت پاورفل ہے, اس کے ساتھ لڑائی لڑ کے پاکستان کی عوام کا نقصان ہو رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ ایک پولیٹیکل جو ایرینا ہے اس میں پولیٹیشنز کو کام کرنے دیں. عمران خان صاحب آرمی چیف کو خط لکھنے کے بجائے وہ ملک کے صدر کو خط لکھیں. عمران خان کو آرمی چیف ایک سرکاری ملازم کو بات کرنے کے بجائے ان کو چاہیے کہ وہ میں ایک بات, اگر آپ مجھے اجازت دیں صرف 1 منٹ کی, جس دن عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے, پاکستان کی تاریخ میں وہ پہلی حکومت تھی جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ختم ہوئی تھی. صحیح. تو عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں جاتے اگر وہ پولیٹیکل لیڈر ہوتے, چونکہ وہ تو انقلابی ہیں, وہ تو انقلاب کرنا چاہتے ہیں, وہ جرنیلوں کو اریسٹ کرنا چاہتے ہیں, جیلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں, وہ پاکستان کے سارے لوگوں کو, تمام سیاستدانوں کو مارنا چاہتے ہیں, اور پھر وہ ایک ملک میں شعور کے ذریعے سے انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں. وہ پارلیمنٹ میں جاتے, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف نے کرپشن کی ہے, زرداری نے کرپشن کی ہے, چونکہ یہ ان کا نیریٹو ہے نا, اس سے وہ پیچھے پتہ ان کو بھی ہے کہ سچ کیا ہے, کون کتنا, لیکن وہ بیچ رہے ہیں اس چیز کو. میں اس پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے آج آصف زرداری اور نواز شریف کی میں عدالتوں سے کہتا ہوں کہ ان کے خلاف ایکشن کریں, ان کی تمام تر جو مس ڈیڈز ہیں اس کو پروب کریں. لیکن میں ایک نکاتی ایجنڈے پر پاکستان میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں کہ جرنیلوں کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہونا. بالکل نہیں ہونا. آپ مجھے بتائیے اس رات کو کیا ہوتا پاکستان میں, جو سیاست میں انوالومنٹ ہے جرنیلوں کی, اس کو بہت بڑا کرب ملتا. پاکستان میں سیاست کو ایک عروج ملتا, جمہوریت کو ایک مضبوطی ملتی. لیکن وہ اپنا ایک وہ بات کرے جا رہے ہیں کہ میں اسلام آباد پہ چڑھائی کروں گا, مشینیں لے کے آؤں گا. یہ سوالات جو آپ نے اٹھائے ہیں یہ بالکل شوکت یوسفزئی صاحب سے اس کا جواب لیں گے, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد کتن کو یہ وڑشان دمک او د دمی ورس ترازو او د شوکت یوسفزئی صاحب نه د دې خبرو د دې چې کوم سوالونه دي د دې جواب اخلو خو د وړې شان دمی ورس. کم بیک آفٹر دا بریک. کتن کو بیرته هرکلی وایي تاسو ته خپرونه کې. شوکت یوسفزئی صاحب, آپ نے وقفے سے پہلے ڈاکٹر عابد عباسی صاحب کی باتیں سنی. یہ واقعتاً ایسا ہے, آپ ایک بہت ہی ایک اہم پوزیشن پہ ہے, نہ صرف خیبر پختونخوا میں بلکہ اوورال پاکستان تحریک انصاف کا آپ ایک چہرہ ہے. تو اس قسم کے جو سوالات ہیں کہ بجائے اس کے کہ آرمی چیف کو خط لکھے اور ان سے کردار ادا کرنے کا کہا جائے, یہی خط اگر پارلیمنٹ کو لکھا جائے اور ایک اوپن لیٹر پورے پولیٹیشین کو کہ بس نہیں, اس کے بعد بس فل سٹاپ لگ گیا. پیچھے جو ہوا ہے 2024 میں جو ہوا ہے, 18 میں جو ہوا ہے, 13 میں ہوا ہے, 8 میں ہوا ہے, اور اس سے پہلے 90s میں جو ہوا ہے, forget about it, let's move forward, تو کتنا ہی اچھا ہوتا. تو یہ سوالات تو آئیں گے کہ واقعتاً اگر تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے رول کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو خط نہیں لکھیں گے, آپ بیٹھیں گے سیاستدانوں کے ساتھ. جی شوکت صاحب. دیکھیے, ہم نے تو سارے تجربے کر لیا نا سر, اور سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی تجربہ کر لیا, لیکن بدقسمتی سے پارلیمنٹ جو ہے وہ پیرالائز ہے, کوئی اختیار اس کے پاس نہیں ہے. یہی تو سب سے بڑا ایشو ہے, ڈیلیما ہے کہ پارلیمنٹ بے بس ہے, اور اس بے بسی کا جو ہے نا وہ اظہار ہو چکا ہے. جب ہم ان کے ساتھ بیٹھے مذاکرات کیے, اندازہ ہو گیا کہ اتنا اختیار نہیں تھا کہ ہماری جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ عمران خان کے ساتھ ان کی ملاقات کرائی جاتی. مطلب اس سے اندازہ ہو گیا, جو 3 میٹنگز ہوئی اس کے بعد چوتھی کی ضرورت نہیں پڑی. تو یہ بدقسمتی ہے. ویسے باقی دیکھیں, خط انہوں نے لکھا ہے عمران خان نے, وہ میڈیا کے اوپر آ چکا ہے, اور چونکہ گورنمنٹ کے پاس وے آؤٹ نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں ہے, اور سارے پھنسے ہوئے ہیں, بند دیوار گلی میں پھنسے ہوئے ہیں, تو عمران خان نے ایک وے آؤٹ دے دیا. اب اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, بجائے اس کے کہ اس کا مذاق اڑائیں یا ہم یہ کہیں کہ جی اس کو کیوں خط لکھا ہے, ادھر کیوں نہیں لکھا. اس کے اندر ہے کیا چیز, کیا اس نے اپنے لیے کوئی NRO مانگا ہے, نہیں مانگا ہے. انہوں نے ملک کے مسائل کی نشاندہی کی اور اس کا حل بتایا ہے. صحیح. اب دیکھیں, اس میں کیا شک ہے کہ حکومت اور عوام, فوج اور عوام کے بیچ میں جو خلیج بڑھ رہا ہے. بالکل. اب PTI سب سے بڑی پارٹی ہے, یہ اگر کوئی مانے یا نہ مانے, لیکن اس کے ساتھ جو یوتھ ہے وہ اٹیچ ہے, اور بہت بڑی تعداد میں ہے. بالکل. اب لیکن جو اس وقت حالات ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے اس میں فوج کا ایک بہت بڑا رول ہے, اور بڑی قربانیاں فوج دے رہی ہے. بالکل. لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ عوام کی خلیج بھی بڑھتی جا رہی ہے. تو وہ انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ خلیج ختم ہونی چاہیے, عوام کو فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. صحیح. اور وہ تب ہوگا جب یہ جو سیاسی رول ہے یہ ختم ہو جائے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں سپورٹ کر لیں اور ان کو ختم کر کے ہمیں حکومت دے دیں. عمران خان نے کہا ہے
کہ آپ بالکل نیوٹرل ہو جائیں. اچھا یہ کہا ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں, آپ مطلب جی آپ خط دیکھ لیں نا, انہوں نے کہا کہ سیاسی رول جو ہے وہ نہیں, اس میں تو ڈیمانڈ ہے میرے خیال میں شوکت صاحب, اس میں یہ کہا ہے ان سے ڈیمانڈ, بلکہ اسے مطالبہ یا ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ 26 نومبر اور 8 اس پہ 8 مئی کے واقعات جو ہے 9 مئی کے, اس پہ کمیشن بنانے کا بھی کہا گیا ہے. تو اس کی مجھے کوئی خد و خال سمجھ نہیں آتی کہ آرمی چیف کیا کردار ادا کر سکتے. وہ اس لیے وہ یہی ہے نا کہ دیکھیں اس وقت جس حکومت کو سپورٹ کیا جا رہا ہے تو ان کے پاس اپنی تو کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے. ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہی وہ حکومت بنی ہے اس وقت, یہ کون نہیں مانے گا. اور یہی کہا گیا ہے کہ جی نیوٹرل ہو کر ایک کمیشن بنا دیا جائے, اور چونکہ مسلم لیگ نون کو وہ سوٹ نہیں کرتا, مسلم لیگ جو ہے وہ نہیں بنانا چاہتی, اس لیے کہ بینیفیشری وہی ہے اور اس لیے وہ خوفزدہ بھی ہے سارے پروسیس سے. تو ان سے کہا گیا کہ آپ بنا لیں تو تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی. ہم تو دوستی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ فوج ہماری فوج ہے, اس سے زیادہ اور کیا کہیں عمران خان. انہوں نے کہا یہ فوج ہماری ہے اور جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے ہم ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. لیکن جو اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر الزامات لگے ہیں, ان کو دہشت گرد تنظیم کہا گیا, ملک دشمن کہا گیا, انتشاری کہا گیا, تو یہ کیسے ختم ہوگا. دیکھیں یا تو یہ تھا کہ اگر پی ٹی آئی اس میں ملوث ہوتی تو کبھی بھی جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ نہ کیا جاتا. صحیح بالکل. اور لیکن ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ سب کچھ نہیں کیا ہے. 26 نومبر میں گولیاں چلی ہیں, کس نے چلائی ہیں؟ ورکروں کو. دیکھیں سیاسی ورکروں کو یہ ٹریننگ تو نہیں ہوتی ہے نا کہ آپ گولیاں چلیں گے آپ نے کھڑا ہونا ہے, یا اسٹیل کے ڈنڈے آپ پہ چلائے جائیں گے, یا اس کے لیے آپ نے کھڑا ہونا ہے. پولیٹیکل ورکر جو ہوتا ہے وہ اپنے ایک سیاسی عمل کا مظاہرہ کرتا ہے. یہ جو دہشت گردی ہے یہ ان چیزوں میں وہ ملوث نہیں ہو سکتا. لیکن جس طرح اچھا شوکت صاحب آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ ایک وے آؤٹ دیا ہے عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو خط لکھ کر, لیکن ادھر سے جواب بھی آ گیا ہے اور ذرائع سے آیا ہے. ظاہر ہے کوئی ایس پی آر کا کوئی باقاعدہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے یا کسی ذمہ دار افسر کا یا کسی ذمہ دار فوج کے اندر سے کسی ادارے کی طرف سے بیان نہیں ہے, لیکن ذرائع سے, اور جو کہ مستند ذرائع ہے کیونکہ سب میڈیا کو ساتھ ہی بشمول ہمیں ملا ہے, تو اس پہ انکار ہی ہوا ہے کہ نہیں آپ اگر بات کرنی ہے تو سیاستدانوں سے ہی بات کریں. اور ہمارے وہی پرانی کنڈیشن ہے, وہی جو پرانی ڈی جی ایس پی آر کا جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ بس 9 مئی کے واقعات پہ ان پہ معافی مانگے اور آئندہ کے لیے توبہ کرے کہ نہیں ہوگا, وہی تقریباً وہی چیز بنتی ہے. تو اب وے آؤٹ کیا بنتا ہے آپ کے, اب کیا راستہ کیا کیا خد و خال کیا بنتے ہیں؟ اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں نا جی کہ اگر جوڈیشل کمیشن بن جائے اور وہ کہہ دے کہ جی یہ پی ٹی آئی گلٹی ہے, ہم معافی مانگ لیں گے نا. لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پی ایم ایل این اس کی بینیفیشری بھی ہے اور پی ایم ایل این جو ہے وہ سب کچھ کر کے پھر بتائے کہ جی یہ تحریک انصاف نے یہ کیا ہے, تحریک انصاف دہشت گرد ہے. تو اس طرح تو کبھی کسی دنیا میں نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایگزیکٹو بھی آپ ہوں, پھر آپ جوڈیشری کا پاور بھی آپ خود استعمال کریں, صحیح, اور یعنی ملزم بھی بنائے, سزا بھی آپ دیں, یہ الزام بھی آپ لگائیں. ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا. ایسا بالکل ایک طریقہ کار ہے اس پاکستان میں, اس دنیا کے اندر مہذب قوموں کے اندر ایک طریقہ کار ہے. دیکھیں ہو سکتا ہے تحریک انصاف نے اگر کیا ہے تو جوڈیشل کمیشن بنا کے فیصلہ کرا دینا. جوڈیشل کمیشن بنا کے بالکل. ڈاکٹر صاحب ویسے کیا قباحت ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ایک لیگل ایک توجیہ دی جاتی ہے کہ آلریڈی انڈر پروسیس ہے اور سب جوڈس ہے یہ میٹرز, تو اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا. مجھے سمجھ نہیں آتی, آپ سے بھی شاید میں یہ سوال پوچھوں کیونکہ لیگل میں جب کہا کہ آپ سے چلے پوچھ ہی لیتے ہیں کہ کیا قباحت ہے ویسے جوڈیشل. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اس جوڈیشل کمیشن کی جو فائنڈنگز ہوں گی اس کو عمران خان صاحب مانیں گے؟ ماضی میں کبھی کسی چیز کو تسلیم پہلے تو بند تو جائے. نہیں میری بات سنیں, چلے ان کی ڈیمانڈ ہے نا, وہ صرف ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کی چلے دے دے ہی ٹائم لڑ گئے. نہیں وہ تو خیر حکومت نے بنانا ہے اور ان کو بنا دینا چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا بھی نقطہ نظر ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ جب ایک معاملہ سب جوڈس ہے تو دنیا میں کسی جگہ پہ بھی کوئی کمیشن اس پہ نہیں بن سکتا, پیرالل 2 عدالتیں نہیں چل سکتی وہاں پہ. ان کا موقف یہ ہے. لیکن میں اس کو, یہ تو خیر کھیلنے والی باتیں ہیں نا, وقتی گیند سلیم اللہ سے کلیم اللہ, کلیم اللہ سے سلیم اللہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی, آپ دیکھیے کہ اسلام آباد کے دھرنے میں اس کے بعد سے جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ تھی
صحیح. تو ان کا کیا ٹون تھا, ان کی بات کرنے کا انداز کیا تھا, پھر 9 مئی میں کیا ہوا ایگزیکٹلی, یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. جنرل فیض حمید آرمی چیف بننا چاہتے تھے, عمران خان کو انہوں نے ایک پیکج دیا ہوا تھا کہ جی میں آرمی چیف بن گیا, آصم منیر نہ بنے تو سپریم کورٹ میں سے عمر عطا بندیال جو ہے وہ ایک ورڈکٹ دے گا کہ وہ نل انوائٹ کر دے گا جو آپ کے خلاف عدم اعتمادی, آپ دوبارہ پرائم منسٹر بن جائیں گے, میں آرمی چیف بن جاؤں گا, اور پھر ستہ خیرہ ہوں گی, سنیاں ہو جن گلیاں وچ مرزا یار پھرے, پاکستان ہمارے کنٹرول میں ہوگا. یہ عملاً ایک انقلاب تھا پاکستان کی آرمی کی جوڈیشل. یہ جو لوگ کہتے ہیں 9 مئی میں جو مجسمے گرائے گئے, اس پر پروب ہو سکتا ہے کہ وہ کس نے گرائے. حقیقت یہ ہے کہ فیض نے ان کو یہ نقشہ بتایا تھا کہ اندر سے آرمی کے اندر بغاوت میں کرواؤں گا, اتنے جرنیل ہمارے ساتھ ہیں, اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, باہر سے آپ کریے, نتیجہ یہ نکلے گا. وہ نتیجہ نہیں نکلا. انقلاب جب فیل ہوتے ہیں تو یا انقلاب جب کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ حکمران بنتے ہیں, انقلاب ناکام ہوتا ہے تو آپ کی گردن اڑائی جاتی ہے. تو پی ٹی آئی نے اب دیکھیں یہ اس چیز پر کمیشن بننا یا نہ بننا, فیض حمید اس وقت پاکستان آرمی کا ڈی جی آئی ایس آئی فوج کی قید کے اندر موجود ہے. یہ حقیقت ہے. صحیح حقیقت اب پتہ ان کو یہ چل گیا, چونکہ اب کوئی فیض نہیں ہے جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کر سکے, کوئی احمد شجاع پاشا نہیں ہے, کوئی ظہیر الاسلام نہیں ہے. پی ٹی آئی کی ٹون چیک کرے, یہ وہی عمران خان جو کہتے تھے یہ ڈرٹی ہیری ہے, میں تم سے بات تم تو نیوٹرل, تم تو جانور ہو, تم تو میر جعفر ہو, تم تو میر سعد. یہ کس کو کہتے تھے؟ وہ برسر عام ساری دنیا کو پتا ہے کہ کس کو کہتے تھے. ڈرٹی ہیری وہ کس کو کہتے تھے؟ لیکن جب انہیں پتا چلا 26 نومبر کو انہوں نے فائنل کال کی, وہ اصل میں ریاست کی بازو مروڑ کر اپنے پولیٹیکل موٹیوز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بات ہے جو آپ نے ابھی فرمائی ہے, یہ اب بھی وہ کہتے ہیں لیکن اب میڈیا پہ نہیں آئے. اب ان کا نقطہ نظر وہی ہے نہیں جو ہمارے دوست جاتے ہیں وہ بیچنے کے لیے کہتے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے وہ بیچنے کے لیے کہتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کا جو اوور آل نیریٹو ہے وہ اپنے لوگوں کا لو گرمانے کا جو بہانہ ہے نا, اس پر وہ بیان دیتے ہیں. عملاً انہیں پتہ ہے. دیکھیں یہ خط لکھنا بذات خود ان کی کیا ریٹریو نہیں ہے ان کی بات سے. مطلب ایک لیڈر جو انقلاب برپا کرنے آیا تھا, جو نیوٹرل کرنا چاہتا تھا جرنیلوں کو, جو پاکستان کے اندر ایک انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے, شعور کے ذریعے سے پورے پاکستان کو 70 سالوں سے چور ڈاکو لوٹے کھا گئے, وہ ایک ایسا ملک بنانا چاہتا ہے جہاں پر یہ ہوگا, جہاں پر وہ ہوگا. اور وہ آرمی چیف کو خط لکھ کے کہہ رہے ہیں, آرمی چیف ریاست کے ایک ملازم ہے. صحیح. وہ وفاق جو وزارت دفاع ہے اس کے نیچے اس کو جواب دے سیکٹری دفاع کے صدر پاکستان کو چاہے جسا بھی ہے. دیکھیں نا یہ فوراً جواب آئے گا کہ بھائی ہم تو صدر کو مانتے ہی نہیں, ووٹیں لے کے نہیں آیا. تو وہ بھی تو عمران خان کو نہیں مانتے تھے 2018 میں. عمران خان بھی تو فوج کے ذریعے سے پاور میں آئے تھے, وہ بھی تو آر ٹی ایس کے ذریعے سے آئے تھے. بالکل بالکل میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن آخری پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کو مانے جو آپ اپنے لیے اسپیس مانگ رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ ہمیں اسپیس دی جائے, ہمیں پالیٹکس کرنے دی جائے, 2008 کے الیکشن میں ہمارا پروب کیا جائے. ان سے درخواست ہے کہ یہ پولیٹیکل لوگوں سے بات کریں. جب یہ جمہوری لوگوں سے بات کریں گے تو تب جمہوریت مضبوط ہوگی, تب جرنیلوں کا رول ختم ہوگا پاکستان کی. وہ جو خط ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ اپنا رول آپ نیوٹرل رکھیں, میرے خیال میں وہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا انہیں کمیشن, دیکھیں ان کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل رہیں. وہ صدر پاکستان کو, وہ وزیر اعظم پاکستان کو کہیں کہ آپ آرمی کے رول کو ختم کریں, ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں. شوکت صاحب آخری کمنٹ, آخری 2 منٹ ہے تو آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ اب 8 فروری کو آپ کا احتجاج کا ذرا, وہ بھی سوال میں نے پوچھا تھا, مجھے پراپر جواب نہیں ملا شاید. میں ایک سمپل سی بات کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, دیکھیں ہم تو خود چاہتے ہیں کہ کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. فوج کا اپنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور سرحدوں کی حفاظت کرنا یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور لیکن یہ کہ یہ نہ ماننا کہ جی اس وقت سب سے زیادہ پاورفل کون ہے, تو یہ بڑی عجیب سی بات ہوگی. اس وقت یہ صدر, وزیر اعظم, یہ کھٹ پتلی ہے سارے. یوسف صاحب اگر آپ, میں معافی چاہتا ہوں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں ڈاکٹر عابد عباسی ہوں. اگر آپ اس کمزور رجیم کو اپنی پاور دیں گے تو پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہوگی. جی, اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو دوسری طرف سے یہ میں عرض کرتا ہوں, میں صرف یہ اتنا صرف کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں بھی کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے صحیح کہ پارلیمنٹ بے بس ہو, لیکن پارلیمنٹ کی بے بسی جو ہے وہ اس لیے کہ لوگوں کے اوپر جو کیسز تھے کرپشن کے, وہ کیسز ختم کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے سودے ہوئے ہیں. اور جس کی وجہ سے آپ تو کہتے ہیں نا کہ آرمی چیف جو ہے وہ ایک سیکٹری دفاع کے انڈر میں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی تو ماشاءاللہ آپ کو جو وزیر دفاع ہے اگر وہ بھی ملاقات کرنا چاہیں تو وہ بھی 10 دن پہلے ٹائم لے گا. یہ بدقسمتی سے بالکل آپ درست فرمائیں 100%. یہ اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ آرمی چیف کے پاس اختیار نہیں ہے. درست ہے, نہیں بالکل کوئی آئینی اختیار نہیں ہے. ہمیں عمران خان نے جو خط لکھا ہے وہ صحیح کیا ہے. حالانکہ آپ کی بات درست ہے, پارلیمنٹ کو خط لکھنا چاہیے, لیکن ان ملکوں میں جہاں جمہوریت ہو, جہاں رول آف لا نہیں ہے, جہاں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, جہاں
सियासी जमातें जो है वो दूसरी सियासी जमात को क्रश करने पे लगी हुई हो, तो आप खुद सोचें, जब वज़ीर आज़म कहे कि ये मुल्क दुश्मन है, तो फिर उनके साथ बैठ कर क्या करेंगे, या उनको खत लिख के हम क्या करेंगे? तो यही वजह है कि इख्तियारात इस वक्त जो है ना वो सिर्फ आर्मी चीफ के पास। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, इतना बिल्कुल, मैं बिल्कुल ही 100% आपसे इस हवाले से। चले आखिरी जुमला बोल दें, इसकी इब्तिदा किसने की? आपने अपने इब्तिदाइये में ये फरमाया कि 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होने के बाद एक सिंगल पॉलिटिकल लीडर पॉलिटिकल बेसिस पर पाकिस्तान की जेलों में नहीं था। इमरान खान साहब ने उठाकर सारी पहली 2 रो जो पार्लियामेंट थी उनको जेलों में डाला। उन्होंने राना सनाउल्लाह के ऊपर वो मुकदमा बनाया जिसको सुन के खौफ आता है, और नैब को उन्होंने इस्तेमाल किया। वो जाती तौर पे इन्वॉल्व होते थे कि मैं इनको आके एसी उतारूंगा, मैं ये करूंगा। पॉलिटिकल लीडर के साथ आपका ये रवैया था। चले, दुरुस्त है, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल, ये मैं इत्तेफाक करता हूँ। और बदकिस्मती से हमारे जो शौकत साहब की बात है उसने मान भी ली कि जमहूरी निज़ाम में इस तरह होता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब, यहाँ पर आप तशरीफ़ लाए। इसके अलावा डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब, उनका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे। एंड बंडल ऑफ थैंक्स टू शौकत अली यूसुफज़ई साहब, PTI खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर रहनुमा। कतुनको दाव ज़मूंगा दंदन रोज़ प्रोग्राम नूर खबरवन सरबस्ता से खिदमत की ब्या हाजिरी खुदा पामान।